Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Welcome to an episode of Post Market Analysis. ज़रा हटके के प्लेटफॉर्म से हम आपके पास लेके आए हैं आज की सेकंड वीडियो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक है। अगर आज के दिन की हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आज का दिन इंतहाई टेंस और मायूस कुन था। अगर हम मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट ने आज 171 पॉइंट प्लस के साथ स्टार्ट लिया, जिसमें हाई 79,776 का देखा, लो 78,330 के देखा। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आज 129 मिलियंस का रेगुलर मार्केट में डीलिंग्स हुई और 327 मिलियन ओवरऑल मार्केट में डीलिंग हुई और फाइनली -927 पॉइंट के साथ 78,469 के साथ मार्केट ने आज क्लोजिंग दी। ओवरऑल 1307 पॉइंट्स के साथ मार्केट ने टोटल मूवमेंट दिखाई, जिसमें टोटल पॉइंट्स फ्रॉम द लो 138.75 पॉइंट्स की थी। अगर हम टोटल स्क्रिप्ट्स की बात करें तो आज 442 स्क्रिप्ट्स में ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 134 एडवांस हुए, जिसमें 261 डिक्लाइन किए गए और 47 अन रहे। अगर हम ट्रेडिंग व्हील की बात करें तो इससे बज़ाहिर बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि तमाम जो हैवी वेट्स थे उन्होंने आज पॉइंट्स रेड किए, पैनिक सेलिंग भी देखी गई, मार्केट रेंज बाउंड भी रही और अंडर प्रेशर भी रही। और अगर हम देखते हैं तो आज ज़्यादातर जो मेन बैंक्स थे उन्होंने पॉइंट्स नेगेटिव में कंट्रीब्यूट किए, जबकि पॉजिटिव में पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के समेत कोई इतना खातिर खा काबिल ज़िक्र नहीं है। अगर हम सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं तो आज 25 कंपनियों ने अपर कैप लगाया और 3 कंपनियों ने लोअर कैप लगाया। अपर कैप की बात करते हुए हम अगर देखते हैं तो इतनी कोई खातिर खा कंपनी नहीं है, विद एक्सेप्शन टू दीवान शुगर मिल्स एंड दीवाल ऑटो इंजीनियरिंग, और इंटरेस्टिंगली दोनों ही पीएसएक्स की साइट पे डिफ़ॉल्टर्स के फहरिस्त में शामिल होते हैं। अगर हम लोअर कैप की बात करते हैं तो 3 कंपनीज थे, जिसमें अगेन कोई ऐसी वर्थ वाइल कंपनी नहीं थी या वर्थ वाइल वॉल्यूम के साथ नहीं थी। अगर हम फीपी लिपी की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आज ग्रॉस बाइंग की $6.08 मिलियन की। अगेन उन्होंने आज सेलिंग की $6.14 मिलियन की, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स ने $97 मिलियन की बाइंग की, जिसमें 97 मिलियन की ही सेलिंग की गई। तो इतना कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता हमें। चूँकि रोल ओवर वीक है तो हमें नज़र आएगा कि इसमें लोकल इन्वेस्टर्स की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बनिस्बत के फॉरेन इन्वेस्टर्स की। फॉरेन इन्वेस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट आर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज, फॉलोड बाय फॉरेन कॉरपोरेट्स एंड फॉरेन इंडिविजुअल्स। लोकल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमें इंडिविजुअल्स टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएंगे, फॉलोड बाय ब्रोकर्स और कंपनीज के। अगर सेक्टर वाइज हम बात करते हैं तो अदर सेक्टर्स में मेजॉरिटी ने ट्रेडिंग की है आज, फॉलोड बाय ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, बैंक्स, फर्टिलाइज़र एंड सीमेंट। अगर हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं जो आज सुबह से मार्केट में चल रही थी और जिनकी बेस पे ज़्यादातर लोगों का ये बिलीफ है कि मार्केट ने आज रिएक्ट किया, तो उसमें आईएमएफ की 2 खबरें थी, जिसमें पहली खबर है कि आईएमएफ आइडेंटिफाई लूप होल्स इन पाकिस्तान फेलियर टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, जिसमें स्पेशली उन्होंने अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट्स का जिक्र किया है, जिससे एक अंदाज़ा ये लिया जाता है कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो अंडर प्रेशर आएगा और शायद डिवैल्यू होगा। दूसरा जो है उन्होंने कंपेटिटिवनेस की बात की है और उन्होंने शायद इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि हमें मार्केट को ओपन कर देना चाहिए एज़ फार एज़ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर कंसर्न्ड।
دوسری خبر جس نے شاید آج مارکیٹ پہ زیادہ افیکٹ یا جس سے مارکیٹ نے زیادہ امپیکٹ لیا ہے، وہ یہ خبر تھی ایکسپیکس ٹریبیون کی کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکج ہے، وہ شاید جو ہے 4 to 6 ویکس میں فائنلائز ہو گئی۔ انیشلی یہ بلیو کیا جا رہا تھا کہ مڈ آف اگست میں یہ فائنل ہو جائے گا ایگریمنٹ، بٹ اب اس خبر سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پرابیبلی مڈ سپٹمبر تک اس چیز میں تاخیر آ سکے گی۔ اس کے علاوہ جو خبریں ہیں اس میں جنرل نیوز ہے، میپل لیف اپنا سٹیک بڑھانا چاہتا ہے ایگری ٹیک میں، فوجی فرٹیلائزر نے اپنا کوارٹرلی پروفٹ اناؤنس کیا ہے جو کہ 495% انکریز کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پرائز کٹ ریٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک ابھی اناؤنس کرنے والا ہے۔ زیادہ تر اینالسٹ کا پوائنٹ ویو ہے کہ جی 150 بیسس پوائنٹس کا ریڈکشن ہوگا، بٹ اگین اٹس ڈیبیٹیبل، کیونکہ بہت سے انالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی 50 پوائنٹس کا ہی پاسبل ہو سکے گا اس وقت، اور اگر زیادہ ہوگا تو وہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے بعد کیا جائے گا۔ سیمنٹ ایکسپورٹس کی خبر، ایک خبر آئی ہے کہ 40% انکریز تھا فسکل ایئرز 2024 میں، جس کی انٹرپریٹیشن یہ لی جا رہی ہے کہ جو سیمنٹ انڈسٹری نے گین کیا ہے شاید دیٹ واز دی فائنل لائن فار دیم، اور اس کے علاوہ اس سال شاید وہ اس طرح سے انکریز نہ کر سکیں جیسے پچھلے سال میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں خبر جس کا انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ اس پہ بات کی جا رہی ہے، دیٹ واز دی اریسٹ آف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کی اریسٹ، اور بعد میں ان کی ریلیز کراچی پولیس سے، جس کو ایک پولیٹیکل اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وافی انرجی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ شیل پاکستان میں اپنے سٹیکس بڑھا رہے ہیں 11.2%۔ اٹ ول بی اے پازیٹیو نیوز اسپیشلی ان لوگوں کے حوالے سے جن کے پاس شیل پاکستان کے شیئرز ہیں۔ باقی جو ہے لیدر انڈسٹری کی طرف سے دے ہیو ریکویسٹڈ دا گورنمنٹ کہ ان پہ جو ٹیکس برڈن انکریز کیا گیا ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور انہوں نے اپنا اس کو ایگزسٹینشیل تھریٹ سے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ باقی پاکستان کی 9 ریجنل کنٹریز سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں 49% کا ڈکریز آیا ہے۔ اگر ہم آتے ہیں ٹیکنیکل کی طرف، تو آج کا اگر ہم ڈیلی چارٹ کا انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 78,469 پہ کلوزنگ ہوئی۔ اس کے بعد اگر کل مارکیٹ کو ہم پریمپٹ کرتے ہیں اور اگر ہم پچھلے 48 گھنٹے یا 2 دنوں کا جو مارکیٹ پیٹرن دیکھتے ہیں تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ مارکیٹ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں رہے گی۔ تو جو نیچرل سپورٹ آتا ہے وہ 76,512 کا آتا ہے، جو کہ آل دو 1957 پوائنٹس ہے، بٹ کیپنگ ان ویو جو ٹریڈ والیوم جو تھا آج، اس کو اگر مد نظر ہم رکھتے ہیں تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو لیول ہے 76,512 کا، دس از امپورٹنٹ کیونکہ یہ کلوزنگ تھی آن 14th آف جون 2024، اور اگر آپ اس چارٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ اس کلوزنگ کے بعد مارکیٹ نے اس لیول کو ٹیسٹ نہیں کیا اور اس سے اوپر ہی ٹریڈ کرتی رہی۔ سو دس از دا نیچرل سپورٹ لیول وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری اسٹرانگ سپورٹ لیول۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ریزسٹنس کی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 3,000 پلس جو تھا اس کا گین بھی ہم نے دیکھا۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں اوپر جانے کی، جو کہ پاسبل ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لیے، نتھنگ از امپاسبل بیکاز اٹس سچ این انپریڈکٹیبل مارکیٹ، تو یہ پاسبل ہے کہ یہ کل مارکیٹ 3,497 گین کر کے پلس سائڈ پہ اور اگین 81,966 کے لیول کو ٹیسٹ کرے، بٹ اس کے لیے بہت لازمی شرط ہے کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری قسم کی پازیٹیو نیوز آئے مارکیٹ میں، جس سے مارکیٹ میں ایک نئی زندگی، ایک نئی جان پڑے۔ اگر ہم آرلی چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور آر ایس آئی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو آر ایس آئی ہے اس وقت 29.62 پہ ٹریڈ کر رہی ہے، اور انیشیل جو مارکیٹ آج ہماری کلوزنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو ریزسٹنس آئے گی
اوپر کی طرف جانے سے پہلے وہ انیشیل 30 منٹس کی آئے گی، جس میں اگر مارکیٹ نے پہلے آدھے گھنٹے میں 54 پوائنٹس لوز کیے اور اس کے بعد واپس ریباؤنڈ نہ ہوئی، تو جمعے کی نماز سے پہلے اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دی ڈے اینڈنگ کہ مارکیٹ اس سے ریباؤنڈ کر سکے اور پازیٹیو جا سکے. زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ پھر نیگیٹو ہی ٹریل کرے. کل کی ایکسپیکٹیشنس کیپنگ ان ویو دی مارکیٹ جو بیہیویئر ہے فار دا لاسٹ 14 ڈیز، اس پہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ فرائیڈے پہ نارملی سوچا جاتا ہے کہ جی مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ٹریڈنگ کرے گی. ہاویور جو پچھلے 2 دنوں کا مارکیٹ بیہیویئر ہے اس سے بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ انڈر پریشر رہے گی اور پینک سیلنگ بھی آئے گی مارکیٹ میں. اگر انیشیل جمعے کی نماز سے پہلے جو بریک ہوتی ہے اس میں اگر مارکیٹ 700 سے 800 پوائنٹ لوز کرتی ہے تو ریوائول آف دا مارکیٹ جو ہوگا اٹ ول بی ڈیفیکلٹ، بٹ وی کی ناٹ رول آؤٹ بیکاز اینی گڈ نیوز کین میک اٹ ہیپن. کل کے لیے اسٹریٹجی سیل ان پروفٹ، ورک وتھ اسٹاپ لاس. آل دو پرسنل اسپیکنگ آئی ڈونٹ نو کہ جب مارکیٹ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں ہوتی ہے اور اسپیشلی اگر پچھلے 2 سیشن میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے تو اسٹاپ لاس اس میں کیا ہیلپ کر سکے گا. بٹ اگین جیسے انالسٹ کہتے ہیں سو وی کی ناٹ رول آؤٹ دیٹ. پرائمری فوکس بینکس، آٹوز اینڈ سیمنٹ، بیکاز آل دیز 3 سیکٹرز جو ہیں ان میں کیپیسٹی ہے ٹو ود ہولڈ دا سیکٹر جو اسٹاک مارکیٹ کا پریشر ہے اینڈ ٹو پروڈیوس پازیٹیو آؤٹ کم، اسپیشلی جب بینکس کا پروفٹ جو ان کا کوارٹرلی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی قریب آتی جا رہی ہے. سو ہیونگ سیڈ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وش یو آل اے ویری گڈ ایوننگ. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اینڈ لیٹس ہوپ آف اے ویری پازیٹیو ٹریڈنگ ڈے ٹمورو. اللہ